السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال علیہ الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وقال عليه الصلاة والسلام تنزل الفتن كالحصير وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة وخضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يحبون الخمس وينسون الخمس اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ذمہ داران عظام، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جس مجمع کو یہاں جوڑا ہے یہ ہمارے علاقے کے لیے تاریخی مجمع ہے اور تاریخی جوڑ ہے، اور یہاں سے انشاءاللہ نیت کرو تاریخی فیصلوں کے ساتھ ہم اٹھیں گے۔ تاریخ تو آتی رہتی ہے اور جاتی رہتی ہے، تاریخوں کا آنا جانا اصل نہیں ہے، تاریخ کو تاریخی بنانا اصل ہے۔ تاریخیں وہ تو دنیا بھر آتی رہیں گی اور سب لوگوں پر آتی رہیں گی، بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو تاریخ کو ایسی تاریخی بنا دیتے ہیں، قیامت تک جب تک وہ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ ہر ایک کی موت قیامت ہوتی ہے، لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ تو آج جو مجمع ہمارے سامنے موجود ہے، جنہوں نے حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہوئے اور جو بہت سارے انشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ کے ذریعے سے نوازتے رہے، ان تمام کو اس وقت امتحان دینے کا وقت آ گیا۔ نعرہ لگانا کوئی اصل کام نہیں ہے،
کائنات میں نعرہ لگانے والے بہت سارے ہوتے ہیں، بلکہ کرائے پر بھی ملتے ہیں اور آتے ہیں، خوب نعرہ لگاتے ہیں۔ ان سے پوچھو بھائی آپ نے واہ واہ کہا، کیسے کہا، کیوں کہا؟ نہیں، ہمیں یہ کہا گیا شعر ہے تو واہ واہ، جب بھی اشعار پڑھا جائے سمجھ میں آئے یا نہ آئے واہ واہ کہہ دیا کرو۔ تو اس طرح واہ واہ کی جماعت نہیں ہے، ہم سب یہاں کچھ نیتوں کے ساتھ، عزائم کے ساتھ، انقلابی ارادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب جڑے ہیں نیت کریں انشاءاللہ ہم انہی عزائم کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کے ان جذبات کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ان نوجوانوں کا جذبہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتانے کا وقت آئے گا، کون کتنا جذبہ بتاتا ہے اس کا امتحان بھی ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس وقت میرے سامنے کئی عناوین ہیں۔ جب بھی کوئی دعوت میں جاتا ہے اور اس بیچارے کے پاس پیٹ چھوٹا سا ہوتا ہے، آئٹم مختلف دیکھتا ہے، تو وہ بیچارہ بس دسترخوان پر بیٹھ کر مختلف اعتبار سے مایوس ہو کر تمنا دل میں لے کر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا معاملہ، مجھے عناوین اتنے دیے گئے، اگر عناوین گنتا چلا جاؤں 20 منٹ تو ہو ہی جائیں گے۔ اس لیے نیت کریں خیر الکلام ما قل و دل، مختصر اوقات میں تمام عناوین کو بالاستیعاب ہم سمجھ سکیں، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اس عنوان کا مقصد اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح۔ معاشرے کی اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ معاشرے کے پر جب نظر دوڑایا جائے تو بیماریاں مختلف قسم کی آپ کو نظر آئے گی، تمام طرح کی بیماریاں گنتے چلے جاؤ، کنبا کجا کجا نہم، ہما تن تار تار شد۔ ارے کہاں مرہم پٹی کریں، کون سے سوراخوں کو بند کریں؟ بدن پورے کا پورا جب تار تار ہو گیا ہے، مرہم پٹی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پٹی تو وہاں لگایا جائے گا جہاں پر ایک زخم ہو، پٹی تو وہاں لگائی جائے گی جہاں پر ایک سوراخ ہو، پٹی تو وہاں لگائی جائے گی جہاں پر ایک گھسیرا ہو۔ یہاں جب پورا بدن زخمی ہو چکا ہے، سوائے کفن پہنانے کے اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس کو اس طریقے سے آپ بینڈیج کریں گے، وہ کفن میں لپٹا ہوا نظر آئے گا، لیکن چند دنوں تک وہ بینڈیج کو رکھنا پڑے گا۔ جب آپ اس بینڈیج کو آہستہ آہستہ چکا ہوتے ہوتے کھولتے چلے جاؤ گے، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ پورے بدن کو تر و تازہ بنا دے گا۔ ویسے بہت سارے پیشنٹ ہمارے سامنے ایسے موجود ہیں جو 1.5 سال تک کوما میں رہ کر دوبارہ اللہ نے ان کو حیات طیبہ عطا فرما دیا، اور اب زندگی کے بعد ان کے نیتیں بھی، عزائم بھی، ارادے بھی، خیال بھی، سب کو نئی حیات ملی ہے، اور ماشاءاللہ اور ایسی حرکت میں ہے اور ایسی حرکت میں ہے جس کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ حضرات سے مایوس ہو کر نہیں جاؤں گا، میں آپ حضرات سے پر امید ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ تمام علماء جو اس وقت آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ تمام اسی امید کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس جلسے کے بعد جس وقت ہم عزائم لے کر نکلیں گے، ہمارے ارادوں میں فرق ہوگا، ہمارے نیتوں میں فرق ہوگا، ہمارے جذبات میں فرق ہوگا، ہمارے خیالات میں فرق ہوگا، ہمارے سوچ میں فرق ہوگا، زندگی گزارنے کے طرز میں فرق ہوگا۔ ان تمام فرق کے ساتھ نیت کریں، انشاءاللہ ہم ضرور اٹھیں گے۔ کرو گے بھائی؟ اور اس کے لیے جو اصل مین سوچ ہے وہ خواتین جو یہاں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ میں آج کرسی پیچھے کیوں کیا؟ آپ حضرات کی دیدار، بھائی جب دوپہر کو بیان کر رہا تھا، یہ درختوں کو گن رہا تھا، یہ آسمان کی شکل کو دیکھ رہا تھا، یہ تصویر کو بار بار گھور رہا تھا، اور میری عادت ہی نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر بیان کیا جا سکے، تو اس وقت میں زبردستی بیان کرنا پڑتا ہے۔
ارے کچھ مخاطب کسے کہتے ہیں؟ مخاطب تو پردہ تو نہیں ہوتا. تو اس لیے میں ذرا ایسا آیا کہ وہ محراب کا حق ادا ہو گیا، ذرا یہ محراب کا حق ادا کریں. اس لیے پیچھے، تاکہ پیچھے لینے کے بعد کچھ سامنے ان ہستیوں کے دیدار کروں جن ہستیوں کو دیدار کرنے سے کچھ امیدیں ہم سے وابستہ ہو جائیں. تو اس میں ایک بات، مستورات یہ تمام دنیا میں سب سے اہم، سب سے اہم، سب سے اصل ہے. تمل میں ایک مشہور مقولہ ہے، آودم پنالے منیشن اڑیودم پنالے. مطلب کیا؟ انسان کا وجود اور انسان کی تباہی دونوں عورتوں سے ہے. انسان کا عروج و زوال عورتوں سے، انسان کی سخاوت بخالت عورتوں سے، انسان کی صالحیت اور صلاحیت عورتوں سے، انسان کی تباہی اور خباثت عورتوں سے. عورت جیسی ہوگی ویسے انسان کی شکل و صورت بدلتی رہے گی. کتنے ایسے جبے والے جن کو عورتوں نے چڈی والا بنا دیا، کتنے ایسے چڈی والے جن کے عورتوں نے جبہ اور پگڑی والا بنا دیا. عورت جب چاہتی ہے کائنات کا نقشہ بدل سکتی ہے. اور یہاں ہماری ماؤں کا جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں، ماؤں کے جذبے کو ہم قدر کرتے ہیں، ماؤں کے جذبات کی ہم لحاظ رکھتے ہیں. آپ سے کہتے ہیں جب آپ آ ہی گئی تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ازواج مطہرات کی طرح، ہم مہاجرات کی طرح، انصاریات کی طرح کچھ نہ کچھ جذبہ لے کر جائیں گے اور گھر کا نقشہ بدلیں گے، گھر کا نقشہ بدلیں گے. سب سے پہلے آپ حضرات کے ذمے ہیں، عورتوں کے ذمے، مرد بھی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اگر کسی کا بھی گھر آپ اٹھا لو، کسی کو بھی آپ بٹھا لو، جس سے بھی آپ کارگزاری لو، ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی عورت کے سلسلے میں کوئی مطمئن نظر آئے گا، کوئی شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا. آج بھی بعض لوگ ماشاءاللہ شکر ادا کرتے ہیں ان بیویوں کو یاد فرما کر جو قدم بقدم اپنے شوہر کے ساتھ دیتے ہیں. میں آسٹریلیا گیا. آسٹریلیا میں اولاد بہت ہی زیادہ قابل قدر سمجھے جاتے ہیں. آسٹریلیا میں آپ کا ایک بچہ ہوگا، حکومت سے $1000 آپ کو دیا جائے گا. دو ہوں گے 1000، 2000، 3 ہوں گے 3000، جتنے بچے ہوں گے اتنے 1000. اگر آپ کمانے کے لیے چلیں، محنت کریں، کوشش کریں، تب بھی آپ کو جو ڈالرز ملیں گے وہ زیادہ سے زیادہ 2000، اس سے زیادہ نہیں. میں نے دیکھا کہ ایک صاحب پڑوس ملک کے ہمارے، وہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے قرآن پاک حفظ یاد کراتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، بھئی صبح سے شام تک تم مسجد میں پڑے رہتے ہو، بچوں کو یاد کراتے رہتے ہو، آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کی مشغولیت کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا، وہ جرمنی کے رہنے والی ہیں، ہم دونوں، وہ اسلام قبول کی اور ہم دونوں ہجرت کر کے یہاں آئے. میں اصل پلمبر ہوں، میں کام کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ مجھے بچوں سے نوازا. ایک ہوئے $1000، 2 ہوئے $2000، 3 ہوئے $3000، 4 ہوئے $4000. جب $4000 آنے لگے میری بیگم نے کہا اب آپ کو کام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رہیے. اور میں نے پوچھا گھر میں رہ کر ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس نے کہا ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے، پاک بنائیں گے، اچھے بنائیں گے اور نمونے کے لائق بنائیں گے. میں نے کہا بھائی اتنے پیسے تو نہیں ہیں ہم چاروں بچوں کو لے جا کر اسکول میں جمع کر سکیں، کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں حفظ کرائیں گے، ہم دونوں مل کر حفظ کرائیں گے. میں سبق یاد دلاتی ہوں، آپ سبق سنیے، آپ سبق سننے کے بعد امختہ پھر یاد دلاؤں گی، آپ امختہ سنیے. اس طریقے سے ہمارا دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا ماشاءاللہ. اس کے بعد اللہ نے 5، 6، 7، 8 بچوں سے اللہ نے نواز دیا. اب ہمارا کام 6 سال سے ہمارے بچوں کو قرآن یاد کرانا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے 3 بچے حافظ ہو چکے ہیں، بقیہ بچے میرے ہی پاس حفظ کر رہے ہیں. میاں بیوی
دونوں کے دونوں نیت کر لیے بچوں کو بنانا، گھر میں بیٹھے بیٹھے جنت انہوں نے سجا دی۔ آپ کبھی بیٹھیں گے؟ آپ نے کبھی بیٹھا؟ نہیں بیٹھا تو انشاءاللہ بیٹھیں گے آپ۔ میاں بھی بیٹھیں، بیوی بھی بیٹھیں، بھئی ہمارے بچوں کی فکر کریں۔ دیکھو یاد رکھنا، زندگی تنگی میں گزار لو، زندگی فقر میں گزار لو، زندگی آپ غربت میں گزار لو، کوئی حرج نہیں۔ آپ کو اللہ کیا نواز رہا ہے، آپ کو اس کا تصور نہیں ہے۔ غریب سب سے زیادہ دین کے اعتبار سے امیر سمجھے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، اس کی 3 تشریحیں کی ہیں۔ خود مولانا ابراہیم دیولہ صاحب فرمایا کرتے تھے بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ، ایک تو یہ ہے اجنبی کی حالت میں اسلام شروع ہوا پھر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، یہ تو فطوبى للغرباء، تمام خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اجنبی ہو کر اسلام کو پروان چڑھائیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا اسلام کا ہر طریقہ اجنبی لگے گا، اجنبی لگے گا۔ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود اسلام کے احکام ہمیں اجنبی لگتے ہیں۔ دوسری وضاحت کیا ہے؟ بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا غربت میں، سیعود کما بدأ، پھر دوبارہ وہ غربت ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ کیا مطلب؟ امیر اسلام کو پسند نہیں کریں گے، امیر سب کے سب، میں آسٹریلین، میں امریکن، میں فرانسی بننا چاہتا ہوں، وہ اس طرف رخ کریں گے۔ اسلام کا طور طریقہ، اسلام کا چہرہ، اسلام کا لباس، اسلام کا رنگ، اسلام کا روپ، اسلام کی شکل و صورت ان کو پسند نہیں آئے گی۔ آخر کیا ہوگا؟ سیعود کما بدأ، غربت میں اسلام شروع ہوا تھا پھر غریبوں کے پاس اسلام چلا جائے گا۔ تو غربت آج سب سے بڑی مصیبت سمجھی جاتی ہے۔ ذرا کھل کر مجھے کہنے دیجیے، آج جو خواتین اپنی لڑکیوں کو آوارہ بھیج رہی ہیں ان کے 3 طرح کے مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ اس کو ہم پابند کریں گے تو بیچاری کو تکلیف ہوگی تو بچی کو ہم لوگ کنٹرول کرنے سے بچی کوفت محسوس کرے گی، اس لیے جتنے دن وہ ہمارے پاس رہے آزاد رہے، گھر میں ہی ان کو آزادی دے دی گئی۔ نمبر 2، بچی ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کنٹرول کریں تب بھی کنٹرول میں ہونے والی نہیں۔ کیوں؟ تیرا پیار مجھے کیا خار، کیا مطلب؟ لاڈ کا لڈو، لاڈ دیتے ہم نے اس کا مزاج خراب کر دیا۔ نمبر 3، آج کل عورتوں کے دماغ میں جہیز کا سب سے بڑا ایک لعنت بسا ہوا ہے۔ وہ کیا سوچتی ہیں؟ لڑکی کو شادی کرنا ہو جہیز دینا پڑے گا، یہ انتظام کرنا ہوگا، وہ انتظام کرنا ہوگا، ارے کتنا اچھا ہوگا یہ خود جائے کسی کو تلاش کرے اور وہ وہاں سے مفت میں فرار ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لوگ بولیں گے نہیں حضرت ایسے سب ایکٹنگاں مت کرو، تمہاری دل کی بھید ہم لوگ جانتے ہیں، تم نے ایسا رکھا کیوں تمہاری بیٹی کو کوئی نہ کوئی پسند کر لے، سیلف سروس ہو جائے، سیلف انتخاب ہو جائے، سیلف سلیکٹڈ ہو جائے، سیلف الیکٹڈ ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ یہاں سے جا رہی ہے، ماں بھی خوش باپ بھی خوش، دونوں کے چہرے پر ذرا برابر غم نہیں۔ میں آپ حضرات کو یوں ہی نہیں کہہ رہا، اگر آپ ان کے دل میں اتر کر دیکھیں یہی بات ہے۔ ہم لوگ بیل انگل گئے تھے، لوگوں نے سنایا حضرت یہاں سے بچیاں بھاگ گئیں، اتنی بھاگی، ہم نے نوجوانوں کو کھڑا کیا، نوجوانوں کو سمجھایا، دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے شادی کو بہت آسان بتایا ہے، شادی میں صرف 3 چیزیں ہیں، خرچ عورت پر کچھ نہیں، نمبر 1 فرض ہے، نمبر 2 واجب ہے، نمبر 3 سنت ہے۔ فرض کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین، یہی فرض ہے
واجب کیا ہے؟ لزوم مہرین، مہر کا واجب ہو جانا واجب ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ ولیمہ ہے، ولیمہ تیرے بس میں جو ہے وہ کھلایا کر۔ اور علماء نے کہا کوئی خرچ لڑکی پر نہیں۔ اسلام سے بڑھ کر ہمدرد انسانیت کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام سے بڑھ کر رسومات ہم نے شروع کیے، خرافات ہم نے شروع کیے، مشکلات ہم نے شروع کیے، ورنہ مشکلات اسلام میں نہیں تھا۔ اسلام نے اتنا آسان بنایا شادی کو، اتنا آسان بنایا شادی کو، اتنا آسان بنایا۔ ارید ان اتزوج یا رسول اللہ، صحابی آ رہے ہیں، حضور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون آئی، زوجنی یا رسول اللہ، حضور نکاح کرا دیجیے۔ دونوں بخاری کی روایت ہے۔ لڑکی بھی آ کر کہہ رہی ہے حضور میرا نکاح کرا دیجیے، لڑکا آ کر کہہ رہا ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکے کا امتحان لیا، آپ نے فرمایا فذهب، جاؤ، فالتمس خاتما من حدید، جا کر ایک انگوٹھی لوہے کی تلاش کر۔ وہ گئے، جا کر تلاش کیا، واپس آ کر کہنے لگے حضور انگوٹھی نہیں ملی۔ دوبارہ آپ نے بھیجا، فرمایا تلاش کر، گئے تو آ کر کہنے لگے حضور انگوٹھی نہیں ملی۔ سہبارہ بھیجا، فرمایا حضور انگوٹھی نہیں ملی۔ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو بھیجا، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ اب علماء فرماتے ہیں پہلی بار جب اس نے کہہ دیا نہیں ملی تو آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ دوبارہ بھیجا کیوں؟ سہبارہ بھیجا کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں، تمام علماء مفکرین کہتے ہیں سرکار اس نوجوان کے اندر 3 چیزیں دیکھنا چاہتے تھے: محنت، غیرت، استقامت۔ پہلے بار بھیجا، سستی سوماری تو نہیں ہے، محنت کرنے کا جذبہ ہے، غیرت تو نہیں، غیرت ہے کہ بے غیرت ہے، گیا پھر دیکھا محنت میں استقامت ہے کہ نہیں ہے، تینوں کا امتحان ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تجھے کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس وما عندی الا ازاری یا رسول اللہ، جو لباس پہنا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن پاک یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ فرمایا تیری بیوی کو سکھائے گا؟ سکھاؤں گا۔ اسی کو مہر بنا کر آپ نے نکاح کرا دیا۔ کیوں؟ آج ہم کیا دیکھیں لڑکوں میں؟ غیرت دیکھو، ساس کا تو آس بول کو جا کو بیٹھ جانا نہیں۔ بعض لوگ آج محنت نہیں کرتے۔ نمبر دیکھ، شادی کے واسطے بعض لوگ بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکری لیتے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ کمپنی والوں سے، نوکری والوں سے، ملازمت والوں سے کہتے ہیں جناب آپ کو نکالنے کا اختیار ہے، ذرا میری شادی ہونے تک ملازم رہتا ہوں تاکہ رقعے میں لکھ سکوں مدرس فلاں، پروفیسر فلاں، ٹیچر فلاں، فلاں کا امپلائی ہے، رقعے میں لکھنے کے حد تک۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو آ کر کہتی ہیں حضرت شادی کے بعد 1 مہینہ کام کو گئے، اس کے بعد سے 7 مہینے کام کو نہیں گئے، فہرست بہت، اور تمہارے پاس بھی اس کی کارگزاریاں ہوں گی۔ محنت کیا کب تک؟ شادی ہونے تک۔ محنت کے بعد بہترین لڑکی مل گئی۔ ہمیشہ میں پوچھتا ہوں لڑکی والوں کے پاس کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں تجھے اس سے کیا لینا دینا؟ لڑکی کا باوا کیا کرتا تجھے کیا؟ لڑکی کیا پڑھی ہے تجھے کہیں کو؟ لڑکی کا گھر خاصے کے تجھے کہیں کو؟ تیرا اس سے لینا دینا نہیں ہے، تجھے یہ تمام باتیں پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ڈاکو ڈکیتی ڈالنے سے پہلے خزانے میں کچھ ہے کیا پوچھ رہا ہے؟ خزانے میں کچھ ہے کیا؟ نہیں خالی ہاتھ فتح خان کو کرکو میں کہیں کو لے جاؤں اس لیے کیا پوچھ رہا ہے؟ ڈاکو یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے، اس لیے کہ جہاں چکنا وہاں جھکنا تب فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں چکنا ہوتا ہے وہاں جھکو، جہاں چکنا ہی نہیں وہاں جھک کر فائدہ کیا؟ تو وہ پہلے ملائی کی جگہ دیکھتا ہے، کہاں ہے ملائی؟
وہاں پر ہم نکالیں گے. اس کے ذریعے سے ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں. بٹر بھی بنا سکتے ہیں, مٹر بھی بنا سکتے ہیں, بکھوا بھی بنا سکتے ہیں, گھی بھی بنا سکتے ہیں, مسکا بھی بنا سکتے ہیں. جہاں ملائی ہی نہیں وہاں منڈی ہلا کے کیا فائدہ, چمچہ ہلا کے کیا فائدہ؟ سب کچھ ملے گا ملائی کی جگہ. تو یہ پوچھنا چاہتا ہے لڑکی کے ابا کیا کرتے, تم نہ کہیں کوئی جی گلخن, تم نہ کہیں کیوں, تم نہ کیا ضرورت, لڑکی کے بابا کیا کرتی, لڑکی کا بھائی کیا کر رہا, تم نہ کہیں کیوں, تمہارا واسطہ لڑکی سے ہے. اور جو انسان اس طرح کی چور نیت رکھتا ہے, چور ارادہ رکھتا ہے, وہی یہ تمام سوال کرتا ہے. اس لیے میں عموماً جنرل زبان میں کہا کرتا ہوں, چنکھوں اور منکھوں کو ہرگز لڑکی مت دیا کرو, دونوں کو لڑکی مت دیا کرو. خیر عام ادم برسر مطلب میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ پوچھ رہا ہے تو پوچھنے میں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب, ایسا ہی نہیں پوچھ رہا ہے, کچھ مقصد سے پوچھ رہا ہے. علماء نے فرمایا لڑکی پر کوئی خرچ نہیں, با ادب بناؤ. 5 چیزیں لڑکی کو سکھانا والدین پر ضروری ہے. نمبر 1 دیندار بنانا, نمبر 2 خدمت گزار بنانا, نمبر 3 حیا والی بنانا, نمبر 4 متقیہ بنانا, نمبر 5 صابرہ بنانا. یہ 5 کام ضروری ہیں. والدین اپنے بچوں کو سکھائیں, سکھا دیے تو اب بس آپ کی بیٹی مزین ہو گئی. لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. اصل حسن کسے کہتے ہیں؟ ادب ہو, اخلاق ہو, طور طریقہ ہو, پردہ ہو, حیا ہو, صبر ہو, تحمل ہو, محنتی ہو, خدمت کا جذبہ ہو, ضرورت کے حد تک تعلیم ہو. اسی لیے ایک بزرگ کہتے ہیں, بچوں میں نے میری شادی سے پہلے بھی تم پر رحم کیا, شادی کے بعد بھی تم پر رحم کیا. انہوں نے پوچھا ابو جان شادی کے بعد آپ نے ہم پر رحم کیا, یہ تو پتہ چلتا ہے شادی سے پہلے آپ نے ہم پر رحم کیا, وہ پتہ نہیں چل رہا ہے, ذرا بتائیے. کہا بیٹا میرے سامنے بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں, یہ بھی حسن و جمال کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, حسب و نسب کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, میں نے ان تمام میں دین کے اعتبار سے لڑکی کو ترجیح دی. میں نے یہ دیکھا یہ بہترین مربیہ ہے کہ نہیں ہے, میں نے یہ دیکھا معلمہ ہے کہ نہیں ہے, میں نے یہ دیکھا خادمہ ہے کہ نہیں ہے, میں نے یہ دیکھا یہ صابرہ ہے کہ نہیں ہے, میں نے یہ دیکھا متقیہ عابدہ ہے کہ نہیں ہے. وہ دیکھ کر میں نے شادی کیا. اب میں شادی کرنے کے بعد جب تم لوگ پیدا ہوئے تمہاری ماں نے تمہاری تربیت کی ہے, تمہاری ماں نے تمہاری ترتیب بنائی ہے, تمہاری ماں نے تمہارے اندر یہ صفات پیدا کیے ہیں. آج تم کائنات میں مشہور ہو اپنے صفات کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, طہارت کے اعتبار سے, وہ تمہاری ماں کی محنت کی بدولت ہے. تو میں نے رحم کیا کہ نہیں کیا؟ اسی طرح آج ماؤں سے گزارش, اپنی بیٹیوں کو تربیت کرو. کیا ہوا کیا نہیں ہوا چھوڑو, تربیت کرو, اچھی بناؤ, بہترین بناؤ, تہجد گزار بناؤ, پردے والی بناؤ, صابرہ بناؤ, خادمہ بناؤ. انشاءاللہ شہزادے آئیں گے تمہارے یہاں نسبت لے کر, کوئی بعید نہیں. ورنہ کتے کمینے آئیں گے, لوفر آئیں گے, رذیل آئیں گے, نالائق آئیں گے, کافر آئیں گے, مرتد آئیں گے, زندیق آئیں گے, اور خنزیر سے بدتر لوگ آئیں گے. معذرت, خنزیر سے بدتر, کتوں سے بدتر تمہارے در پہ پھرتے رہیں گے. کیوں؟ اخلاق کے. میں اصیلا کہا کرتا ہوں, ایک نظر لڑکی کی نامحرم کی طرف پڑ گئی, گویا اس نے کالنگ بیل پر ہاں کہہ دیا, کالنگ بیل پر ہاں کہہ دیا. پھر کال کرے گا, دوبارہ پلٹ کر دیکھ لیا تو استقبال کر لیا. تم نے کیا سمجھا؟ یہ تمام باتیں علماء نہیں جانتے. آنکھوں سے آنکھوں کے اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. یہ سب اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ڈاکو برقع مت پہنا کرو.
What is the meaning of ڈاکو برقع? What is the meaning of ڈاکو برقع? وہ برقع جس میں تمہاری آنکھ نظر آئے وہ ڈاکو برقع ہے. اس لیے کہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پورے چہرے میں سب سے زیادہ حسین عضو آنکھ ہے، اور اسی آنکھ میں سرما لگا دو پورا بدن خوبصورت ہو جائے گا، اسی آنکھ کو کیری بنا دو پورا بدن نحوست والا ہو جائے گا. آنکھ کو حسن چہرے کے حسن کو نکھار دیتا ہے، آنکھ کی بدصورتی چہرے کے حسن کو خراب کر دیتی ہے. اسی لیے لوگ اپنے آنکھ کو چھپانے کے لیے کولنگ گلاس پہنتے ہیں. کتنا بڑا منحوس چہرہ والا کیوں نہ ہو، کولنگ گلاس پہن کر خوبصورت بنا لیتا ہے. یہ سب حکمتیں ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب ہماری بچیاں ہلو آنکھ سے، آنکھ نظر آئی کیسے؟ اس پر بھی پردہ ڈالو، اس پر بھی پردہ ڈالو، انشاءاللہ بچیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی. میں آگے کہنا چاہتا ہوں دوسری بات، اس وقت تمام نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، جتنے نوجوان، بھئی یہاں پر تمام نوجوانوں کو برقع پہنا کر بٹھا دیا گیا جی، یہاں پر جو مجمع ہے پورے دائیں ہیں بائیں ہیں، وہاں کوئی کھڑا ہوا باتیں کرتا ہوا کھڑا ہوا ہے، گول گول بیڑیاں پیلے کو دیکھو سب. اب ان سے جا کر ہم کیسے انہیں تشکیل کریں بھائی؟ جو یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب متزوجین ہیں، ان کو کیا بھی تشکیل کرے تو جھوٹے کھاتے سامنے، وہ حالت کے لوگوں سامنے بیٹھ کوئی. جن لوگوں کو مجھے تشکیل کرنا ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں. بیل انگل میں جب ہم نے تشکیل کی 400 نوجوان کھڑے ہو کر عزم مصمم کیا، ہم بغیر جہیز کے شادی کریں گے، ہم بغیر جہیز کے شادی کریں گے، ہم بغیر جہیز کے شادی کریں گے. آج وہ تمام نوجوانوں سے بھی میں آواز لگا کر پوچھتا ہوں، کون ہے تم میں بغیر جہیز کے شادی کرنے والا؟ وہ تمام اپنے علماء کے پاس نام لکھاؤ. اگر یہاں ہوتے میں کہتا کھڑے ہو کر بتاؤ، جو مجمع میں یہاں ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ بھائی کون بغیر جہیز کے شادی کرے گا؟ جو چنکھو منکھو کون نہیں بنے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسری تیسری والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے. ارے بھائی کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے. ہماری بیٹیاں بیٹیاں بہت ساری بیوہ بن کر، مطلقہ بن کر، مختلیہ بن کر اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں. تو ہماری بچیاں اپنے دل کو بڑا کرے، اپنے شوہر اگر انصاف تمہارے ساتھ کر رہا ہے تم آپ اجازت دیں وہ آگے بڑھ کر کریں انصاف کے ساتھ، علماء کی نگرانی کے ساتھ. ماشاءاللہ ایک خاتون اللہ اسے جزائے خیر دے، اب ہندوستان میں بنگلور میں رہنے والی اپنے شوہر کے لیے اس نے 300 کن لائے. خود، اور ماشاءاللہ ایسے دلدار خاتون ہے وہ، تمام سوکنوں کے بچے بڑی امی کو امی بلاتے ہیں اور اپنی امی کو چاچی بلاتے ہیں. بڑی امی کو بولے بھائی کیا بلاتے ہیں؟ امی. دوسرے تیسرے اپنی امی کو کیا بلاتے ہیں؟ چاچی. آپ اندازہ لگائیے امی کتنی پیار دی ہوگی. دوسری بات، آج بھی وہ بندی تمام سوکنوں کے لیے خود جا کر عید کے کپڑے خریدتی ہے، پورے بچوں کے لیے اکیلی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی. کوئی مارکیٹ کو آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جاتی بس ہم لوگ جائیں گے، ہم لوگ لائیں گے، ہم لوگ پہنائیں گے، اور کسی بھی اعتبار سے 19-20 فرق کے بغیر. اس کو 2000 کا جوڑا خریدا، سب کو 2000 کا جوڑا. رنگ الگ الگ ہوں گے لیکن ڈیزائن سب کا ایک ہوگا. اس طرح ماشاءاللہ اتحاد اتفاق کا نمونہ بنگلور میں موجود ہے. میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ یوں نہ سمجھے نہیں ایسا سب نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، بالکل ہے. اس کے وجہ سے بہت بڑے بڑے فتنے دب جائیں گے. اسی لیے فرمایا حلال کو جب آسان کرو گے حرام مشکل ہو جائے گا، حلال کو جب مشکل کرو گے حرام آسان ہو جائے گا. گلی گلی میں حرام،
ذرہ اندھیری گلی ملی تو ملی کیا ملی؟ حرام کاریاں شروع، حرام زادے بھی حرام زادیاں بھی سب شروع، پہاڑ ملے سب شروع، درخت ملے شروع، نالا ملے تو شروع، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عزت کا خیال کرو، نیت کرو۔ توبہ تو ماشاءاللہ میں کرا دیا ہوں، دوپہر بہت ساری خواتین نے توبہ بھی کر لیا انشاءاللہ، اب بھی نیت کر لو انشاءاللہ ہم سب توبہ کریں گے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ دوسری بات، جو نوجوانوں سے میں نے تشکیل کر لی وہ آ کر علماء سے مل لیں، نام لکھائیں، تمام مساجد میں جمعے کے دن باقاعدہ بیان کرو، تشکیل کرو، نام لکھو، باقاعدہ لگا دو، اور علماء کی نگرانی میں تمہاری انشاءاللہ اجتماعی شادی ہو، کوئی مشکل نہیں۔ ڈانڈیلی میں 50 لڑکیوں کی شادی ہر سال اجتماعی ہوتی ہے، غریب، اور وہاں ایک طبقہ ہے، جماعت ہے، 50,000 روپے میں ماشاءاللہ ان کے گھریلو ضروری ساز و سامان مہیا کرتے ہیں، سب زکوٰۃ کا مال لا کر وہاں جماتے ہیں۔ تو ہمارے بھی تمام سے گزارش ہے، مالداروں سے نیت کرو، ہم جوڑ کر انشاءاللہ ایسا نظام بنائیں گے، بہترین نظام، غریب کے گھر میں کوئی بچی آنسو نہ بہائے، تمام کا انشاءاللہ نظام بنائیں گے، کرو گے بھی انشاءاللہ۔ دوسری بات، اصلاح معاشرے کی سب سے بڑی فکر تمام نوجوانوں کو مشغول کرنا۔ کھلی توٹی میں کتوں کا راج، کیا مطلب؟ نوجوان جتنے خالی پھرتے ہیں سب سے بڑی مصیبت یہی ہوتے ہیں، خالی بیکار دفیدار، بیکار دفیدار، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں، دمڑی کی کمائی نہیں، لمحے کی فرصت نہیں۔ واہ کیا مقدس جماعتیں دیکھیے، دمڑی کی کمائی نہیں، لمحے کی فرصت نہیں۔ نوجوانوں کا سینسس کرو، تمام مساجد کے ذمہ داران جڑو، اپنے محلے کا جائزہ لو، اپنے محلے میں کتنے گھر ہیں، کتنے گلی ہیں، ان تمام گھروں کا، گلیوں کو نوجوانوں میں تقسیم کرو۔ حساس نوجوان اپنے علماء کی نگرانی میں، ذمہ داروں کی نگرانی میں گلی تقسیم کیا جائے، اور گلی میں جا کر باقاعدہ پوچھو، ارے بھئی یہاں پر ہم نے مسجد خدمت کمیٹی، یہ کمیٹی شروع کی، میں آج ذہن میں بات آ رہی ہے بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ MSK کے نام سے، مسجد خدمت کمیٹی کے نام سے ہر مسجد میں ہم نے جہاں تک ہو سکے بنگلور میں 19 مساجد میں وہ کمیٹی شروع کیا۔ جس وقت ایک مسجد میں اس بات کی اطلاع ملی، بچی بھاگ گئی، پھر اطلاع ملی بچی بھاگی، پھر اطلاع ملی بچی بھاگی، سب نوجوانوں کو، ذمہ داروں کو جوڑا گیا، جوڑ کر کہا گیا بھائی سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس سلسلے میں کہاں بھاگی، کدھر بھاگی، وہ فکر چھوڑو، جو بھاگی چھوڑ دو، جو ہے اسے بچا لو۔ ہمیں لوگ کیا کرتی ہیں، بھاگنے کے بعد بھاگتی پیچھے پاگلوں کی طرح، انہیں بھاگ گئی تو میں کیوں بھاگ رہی، اسے آپریشن کرنا سو، اسے ٹریٹمنٹ کرنا سو، دونوں کا علاج الگ الگ، ایک ہوتا ہے آپریشن، ایک ہوتا ہے علاج۔ اور یہ جو طبقہ موجود ہے جو بھاگے نہیں، بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ارادہ ابھی بن رہے ہیں، ترتیب ابھی بن رہی ہے، اب نہیں 1 سال کے بعد بھاگیں گے، 6 مہینے کے بعد ان کو پہلے بچانے کی محنت کرو۔ اور یہ بھاگ چکے ہیں، جو بھاگ گئے ان کے پیچھے بھاگو مت، وہ تو بھگو رہے ہیں، بھگوڑے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے بھائی، جو ہے ان کے پہ فکر کرو، ان کی ترتیب یہ بناؤ کہ سب سے پہلے اس محلے میں بیکار نوجوان کتنے ہیں اکٹھا کرو۔ دیکھو الحمدللہ نوکری دلانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھریلو کام اتنے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ بہت کام ہمارے خود
دوست و احباب میں ایک ساتھی کہنے لگے حضرت میں بیکار تھا، آٹو چلانے کے واسطے پیسہ ہونا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں، آٹو لینا اس کے لیے کم از کم 2 لاکھ روپے تو چاہیے، سیکنڈ ہینڈ لینا 1 لاکھ روپے تو چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں۔ کیا کیا؟ میرے بیگم سے پوچھا، بیگم ہمارے پاس کتنا ہے، ہماری پاس پونجی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا بے ہمارے پاس 10,000 روپے ہیں۔ میں مشورہ کیا، حضرت بولے جی آسان ترتیب، مارکیٹ کو جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ مارکیٹ۔ ارے بھائی مارکیٹ وہاں سے 10 کلومیٹر ہے، مارکیٹ میں ہول سیل دکانیں ہیں، ہول سیل دکانوں سے مکسچر لو، بٹانے لو، یہ لو وہ لو، جو سنیکس آئٹم ہیں سب لو، گھر کو آؤ، 50 گرام کے پیکٹ بناؤ۔ پیکٹ تم نے لیا 100 روپے کو، تم نے لیا 100 روپے کو، 50 گرام کے پیکٹ بنایا تو کتنے پیکٹ میں بنے؟ 5 روپے کے پیکٹ بنے۔ 10 روپے کو فروخت کرو اور اس میں 6.5 روپے تمہارا خرچہ، 10 روپے تمہارا MRP فروخت کرنے کا۔ جاؤ اسکول کے پاس فروخت کرو۔ وہ بچہ ماشاءاللہ فروخت کرنا شروع کیا، تسلسل کے ساتھ 9 سال سے کر رہا ہے، الحمدللہ اب 4 مرتبہ بیرون کا سفر کر چکا ہے، آج بھی وہی کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہمارے یہاں بھئی سنیکس بولو، سنیکس کی گاڑی بولو، ہاں گاڑی 10 روپے کی گاڑی وہ آتی ہیں تو بچے گھیر لیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ پھر 5 کے پیکٹ بنائے، وہ بھی بکنا شروع کر دیے۔ محنتی انسان کے لیے بہت سارے راستے ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں۔ سب نوجوان کو جوڑو، زکوٰۃ کا مال دو، کاروبار شروع کرنے کو بولو۔ بھئی تمہارے پاس زکوٰۃ کا مال دینا تو فرض ہے نا بھائی، وہ دو۔ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ کا مال دو، 5 روپے دو، ان 5 ہزار بھی دو گے کام شروع ہو جائے گا۔ اس طرح بس اسٹینڈ میں جا کر بیچو، یہاں بیٹھ کر بیڑیاں مار لے کو، تنڈی بیڑیاں بھیک مانگ لے کو، بیٹھنے کے بجائے جا کر بس اسٹینڈ میں فروخت کرو۔ کیا نوجوان ارے بھائی نوجوان وہاں مرمرے پٹانے بیچ کر پیسہ نہیں کما رہے؟ یہاں بیچنے میں شرم آ رہی ہے؟ باگل کوٹ جاؤ بھائی، باگل کوٹ جاؤ، اللہ اکبر۔ پالن پور میں حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، جس وقت دعوت کی محنت شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبیلے کو اسلام کی توفیق سے نوازا۔ سب کے سب شیعہ تھے، خود حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا شیعہ تھے، سمجھے بھائی؟ سب کے سب نے جب اسلام میں جو جوک در جوک داخل ہوتے گئے، ایک جماعت آتی گئی تو وہاں مولانا اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بیٹا میرے پاس 5 روپے ہے، یہ 5 روپے لے کر تو بمبئی چلے جا۔ بمبئی چلے گئے، وہاں جا کر 5 روپے میں انہوں نے چائے بنا کر سڑکوں پہ فروخت کرنا شروع کیا۔ فروخت کرتے رہے ماشاءاللہ آج 124 بڑے بڑے ہوٹل پالن پوریوں کے ہیں۔ آج جا کر دیکھو، ہر ایک بالکل خستہ حالت میں ایک زمانے میں تھا، آج پالن پور کے لوگ ایک بڑے محلے میں، مدنی محلہ بسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک۔ ایک صاحب عجیب بات کہنے لگے، ہمارے پالن پور کے لوگوں کو گنتی بھی نہیں آتی، آج بھی ہوٹل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیلکولیٹر دبانا سکھا دیا، اس کے ذریعے سے کروڑوں کا کاروبار کر لیتے ہیں۔ اندک اندک بہم شود بسیار، دانا دانا غلہ می شود۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ سینسس والی جماعت حرکت میں جائے، نوجوانوں کو پکڑے، ان کو بھیجے اور تمام لڑکیوں کو بلائیں، ان کو کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، فیس کا نظام کیا ہوا ہے، فیس وہ بن رہی ہے کیسا بن رہی ہیں، تمام چیزوں کا جائزہ لیں، پھر ان کو آگے کی ہدایات دیں۔ وہ انشاءاللہ علماء کرام اکٹھے ہو کر ایک نظام تربیت بنائیں گے، اس کے تابع بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک ایک محلے کو بچاتا ہوا چلا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ابھی ہمارے یہاں انتخابات قریب ہیں، الیکشن قریب ہے،
اس سے پہلے ہمارے پورے یہ سینسس میں کرنے والے کاموں میں یہ کام، ہمارے محلوں میں چلو پھرو، جب آپ سینسس لیں ان کے پاس کن کن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے دیکھ لو، آدھار کارڈ لے لو، دیکھ کر آپ کن کا ووٹ ہے کن کا ووٹ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے تو صحیح ہے کہ نہیں ہے، لسٹ میں نام ہے کہ نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کا نظام بنا کر باقاعدہ ووٹر لسٹ میں ان کا نام چڑھاؤ۔ آج اس وقت کا سب سے اہم ذمہ داری، سب سے اہم کام، سب سے اہم اس نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے ووٹروں کے سلسلے میں فکر نہیں کیا، اللہ نہ کرے آج 100 کی جگہ پر ہم 30 ووٹ والے ہو گئے، 30 کی جگہ پر ہم 20 والے ہو جائیں گے، 20 کی جگہ پر 10 والے ہو جائیں گے، پھر ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج ہمارا نام ووٹر لسٹ سے نکلا کیوں؟ ہماری غلطی کی وجہ سے ایک بار دو بار جو ووٹ دینے سے رہ جاتا ہے اس کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے، اسی غفلت کا نتیجہ آج ہمارا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا۔ ہم اقلیت نہ ہوتے ہوئے اقلیت میں شمار ہو گئے ووٹروں کے اعتبار سے۔ دیکھا جائے تو بچوں کی کمی ہم میں ہے۔ ایران میں جس وقت شیعوں نے مسلمانوں پر ظلم کرتے کرتے ان کو ایک طرف کر دیا، مسلمانوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، مسلمانوں نے سوچا ارے بھئی اللہ مالک ہے، چلو اللہ کا نام لے کر ہماری پریوار کو بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، پریوار بڑھاتے گئے ماشاءاللہ ایک گھر میں 30 بچے، 40 بچے، 72 بچے، 2 3 گھر والوں سے۔ ایسا زرخیز زمین ہے، ایک محترمات سے 22 بچے۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی پرانے ہمارے یہاں بزرگ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، پوچھو ان کے آبا و اجداد میں کتنے بچے تھے۔ خود ہمارے نانی کی والدہ کو 22 بچے تھے، ہمارے نانی کو 17 بچے تھے، ہمارے خاندان میں تھے۔ آرٹیفیشل بچے نہیں، اوریجنل بچے پورے کے پورے، یوٹیوب کے ٹیسٹ ٹیوب کے بچے نہیں، سب نارمل ڈیلیوری، سب کے اللہ برکت عطا فرمائے، سمجھے بھائی۔ اور اب تو ہمارے ارادے ہی نہیں، تو بس جی کیا فقیران کی کلک پڑی، اللہ اکبر۔ بچے آئیں گے تو ان کا رزق انہوں نے لوگ آتے ہیں، بھائی تم نہ کہیں کوئی تکلیف ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ کرتے کیا ہوا؟ 3% تھے، اللہ کے فضل و کرم سے آج 27% ہے۔ کتنے فیصد تھے؟ 27%، پہلے تھے 3، 27% ہو گئے۔ یہ ایک سٹیٹ ہو گیا اہل سنت والجماعت کا، پورا ایک صوبہ ہو گیا۔ خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام گھروں میں کتنے افراد ہیں؟ افراد کی کوئی کمی نہیں ہے، ووٹر ہیں 103، ووٹنگ ڈالنے کی صلاحیت رکھنے والے 10 ہوں گے اس گھر میں۔ وہ سب کی فکر کرو، ایک سیاسی تحریک ہے، ایک فکر ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اس وقت کا یہ مجاہدہ ہے، اس وقت کا یہ مقابلہ ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اللہ نے ہر زمانے میں اپنی قوت بڑھانے کا حکم دیا۔ اس وقت کی قوت ہمارے ووٹنگ کی قوت کو بڑھانا، ہمارے ووٹنگ کی قوت کو بچانا۔ اگر تم نے اس کی طرف فکر نہیں کی پھر کیا ہوگا؟ جب ہمارے مساجد پر پابندیاں، مدارس پر پابندیاں، داڑھی پر پابندیاں، جبے پر پابندیاں، ٹوپی پر پابندیاں، برقعے پر پابندیاں، سب جگہوں پر پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ ان تمام پابندیوں سے ہمیں آزادی نصیب فرمائے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ فکر کریں اور حرکت میں آنے کی کوشش کریں۔ سب کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ تیسری چیز ختم نبوت کے سلسلے میں بات آئی
میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، 3 باتیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھو یہاں جو بیٹھے ہوئے علماء ان کو کہتے ہو ورثۃ الانبیاء. وراثت تقسیم ہوتی ہے ختم پر، اختتام پر. آدم علیہ السلام کے وارث کوئی نہیں. انبیاء اپنے بچوں کو وارث بنا کر نہیں چھوڑتے. وما ترک الانبیاء فهو صدقۃ. جو کچھ انبیاء نے چھوڑا سب کے سب صدقہ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ تمام انبیاء کے ختم پر تمام علماء کو ورثۃ الانبیاء بنا دیا. کیا بنا دیا بھائی؟ ارے بھائی کیا بنے ہم سب؟ ورثہ. یہ آ کر ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں وارث بنایا، ورنہ ہم کے قیامت تک وارث نہ بنتے. ہم جو وارث بنے ہیں ختم نبوت کی برکت سے بنے ہیں. دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے معراج کے موقع پر تمام نبیوں کو مقتدی بنا دیا. اور سب علماء بیٹھے ہوئے جانتے ہیں، علماء ائمہ کا جب انتخاب کیا جاتا ہے، افضل کو، اعلیٰ کو، احسن کو، اجود کو اور اعلم کو، اقرا کو امام بنایا جاتا ہے. اب تمام انبیاء منتظر ہیں، ہمارے امام آئیں گے، ہمارے امام آئیں گے، ہمارے امام آئیں گے. اللہ کے رسول نبی اول بھی ہیں وجود کے اعتبار سے، نبی آخر ہیں ظہور کے اعتبار سے. اللہ کے رسول علیہ السلام نبی اول ہیں وجود کے اعتبار سے. کنت نبی وآدم بین الماء والطین. اور نبی آخر ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور حضور بالاستیعاب نبوت ہے آپ کی نبوت اول تا آخر استیعاب نبوت. روز اول سے لے کر روز آخر تک سرکار کی نبوت ہے. اسی لیے کیا کہا؟ تمام انبیاء انتظار میں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں. چنانچہ سرکار تشریف لائے اور آپ نے امامت کی ہے. اور ایک اشارہ ہو گیا، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. دوسرا اشارہ کیا ہے؟ دوسرا اشارہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، تمام نبیوں کی نبوت بھی ختم، تمام نبیوں کی امامت بھی ختم. آج میں امامت کر رہا ہوں، قیامت تک میری امامت چلے گی، کسی نبی کی نہیں چلے گی. تمام انبیاء مقتدی ہو گئے. جب انبیاء مقتدی ہو گئے امام علیہ السلام کے، اب اندازہ لگائیے ان سے بہتر تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. پھر دوبارہ آئے، جو بھی آئے گا حرام خور ہوگا، نمک حرام ہوگا، ذلیل ہوگا، کتا ہوگا، کمینہ ہوگا، کیا کیا تمہیں بول سکتی، زندیق، کافر، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امامت قیامت تک کی حضور کی ہی ہے. اور آپ کے نبوت کے 2 حصے ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے، ایک آخرت کے اعتبار سے. آخرت میں بھی آپ کی نبوت کا قسط ثانی شروع ہوگا، اس کی تفصیلات الگ ہیں. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نبوت سے جس وقت ہم لوگ جتنے بھی دعوت کے ساتھی ہیں، سب کے سب دعوت کے بیانات میں کہتے ہیں، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ کام عطا کیا. تو کیا مطلب؟ بھئی نبوت ختم ہونے کے بعد ہی دعوت کی اجازت امت کو ملی ہے، ورنہ دعوت کی اجازت نبی کے علاوہ کسی کو نہیں تھی، کسی کو نہیں. نہ دعوت کی اجازت تھی، نہ دعا کی اجازت تھی. وقتی طور پر اجازت ملی ہے، دائمی طور پر نہیں. اس امت کو اجازت ملی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بھی دعوت اور دعا کی اجازت یہ ختم نبوت کی برکت سے ملی ہے. اسی لیے اب اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے اللہ کا عجیب و غریب تربیتی نظام ہے. ذرا مختصر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ارے بھائی میں نے تو کہہ دیا، عنوان اتنا لمبا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس عنوان کو بالاستیعاب سمٹنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ چند باتیں ہو گئی، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی. ہم لوگوں کو پھر واپس پہنچنا بھی ہے رائے چور. تھوڑا دعا ہوگی، تشریف رکھیں بھائی، دعا ہوگی انشاءاللہ. بیٹھے رہیں.
قرآن پاک نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. دیکھو یہ تو بات طے ہو گئی کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، بلکہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کون کون جھوٹا نبی اس کے بعد آتا رہے گا. اب آگے سنیے اللہ اس کے بعد امت کو کیا ہدایت دے رہا ہے. اب ہم لوگوں کے دل میں اچھی لگے بری لگے، اس کے لیے ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے اللہ کے بندو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اللہ کا ذکر جب ہمارے اندر سے ختم ہوتا ہے ہم لوگ مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اذان سن کر بھی انسنی کر دیے، بیان سن کر بھی انسنی کر دیے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے اندر قلب حیات والا نہیں ہے، مردہ والا دل ہے. والذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. ہم مردے والے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو احساس بالکل نہیں ہوتا. انشاءاللہ ذکر کر کے دیکھو. میں نے آپ کو کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذکر کرنے کو میں نے بتایا تھا. تم یہ ذکر کرو، دل زندہ ہوگا. ہر اچھا آپ کو اچھا لگے گا، ہر برا آپ کو برا لگے گا. نبوت کے اعتبار سے غلط باتیں آپ کو غلط لگیں گی، صحیح باتیں صحیح لگیں گی. اسی لیے کیا کہا؟ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. جب اچھی لگے بری لگے تو ایمان والا. کتنا ذکر کریں، کب کریں؟ فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کیا کرو. فرمایا جب تم سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے، فرمایا اللہ رب العزت تمہیں یاد کرے گا. تم سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ کہتے ہیں انا سبحان، تم الحمدللہ کہتے ہو. فرمایا لی الحمد، تم اللہ اکبر کہتے ہو. انا الاکبر، تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو. انا اللہ، انا الالہ. اللہ کی آواز اس کا جواب دیتا ہے فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اگر یاد کر لے تو کیا ہوگا؟ اللہ اگر ہمیں یاد کرے تو کیا ہوگا؟ اگلی آیت دیکھو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. فرمایا وملائکتہ، وہی ذات ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے. وہی ذات اللہ کی جو تم پر رحمتیں نازل کرتی ہے. وملائکتہ، اور ملائکہ بھی تم پر خصوصی توجہات دیتے رہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آج جتنی گمراہی ہے معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ان تمام سے ذکر کی برکت سے اللہ نکالے گا. آگے کیا کہا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ تعالیٰ تمہیں تمام طرح کی گمراہیوں سے، تمام طرح کی تاریکیوں سے، تمام طرح کی خباثتوں سے، تمام طرح کی ذلتوں سے اللہ عزتوں کی طرف، راحت کی طرف، مقام کی طرف، مرتبے کی طرف، نور کی طرف اللہ لے آئے گا. پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ ایمان والوں پر بے پناہ رحم کرنے والا ہے. ایمان والے یاد کریں صرف، انشاءاللہ گنجائش اللہ ہدایت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، خوف کے اعتبار سے، برکات کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے اللہ کھولتا چلا جائے گا. پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بڑھتے 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 اللہ کے محبوب بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. سب کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کرو گے انشاءاللہ؟ سب کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں کوئی دم ہی نہیں ہے، کرو گے؟ اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.